أن عليا ولي الله. منکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین خصوصا سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائهم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات پڑھیے صلی علی محمد و آل. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. آج خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے اور مسلسل 5 دن سے اسی آیا کے ذیل میں آپ کی خدمت میں معروضات گزارشات کی شکل میں پیش کی جا رہی ہیں، اور مجھے اس اقرار کرنے میں بھی کوئی بات نہیں ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہرحال کوشش مشتی از خروارے کچھ نہ ہونے سے ہونا. آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کی ہیں. انشاءاللہ آج کی معروضات کے ساتھ یہ مل کر ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً ہدایت کا ذریعہ اور نتیجہ خیز صبر آور ثابت ہونا چاہیے. اللہ کا یہ ارشاد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تمہارے پاس میری جانب سے 2 چیزیں پہنچ چکی ہیں. ایک نور پہنچا ہے اور دوسرا کتاب مبین پہنچی ہے. دیکھیے، کتاب اس دنیا سے نہیں اٹھی، رسول اس دنیا سے گئے ہیں. کتاب نہیں گئی. ظاہر ہے جب کتاب نہیں گئی تو پھر کتاب کی جگہ پہ کوئی کتاب نہیں آ سکتی. توجہ ہے؟ کتاب چلی جاتی تو شاید تقاضا ہوتا کہ جب کتاب بھی چلی گئی ہے تو پھر کتاب کی نیابت بھی. لیکن رسول گئے ہیں، تو جب رسول گئے ہیں تو پھر رسول کی جگہ خالی ہے. آپ کی وہ سلسلہ رسالت اور سلسلہ نبوت وہ خالی ہے، وہاں نیابت کی ضرورت ہے. اسی لیے رسول نے جانے سے پہلے جو مسلسل 2 دن سے
گفتگو اس حصے میں داخل ہو چکی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم نے اپنے آخری وقت بھی کہا، کل کی مجلس میں عرض کیا کہ لاؤ قلم دو ہاتھ، میں تمہاری نجات کے لیے کچھ لکھ دوں۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ وہاں انکار کیا گیا، کہا گیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ذرا محبت فرمائیے گا، میں آج ایک اور انداز سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کہا گیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میں سوال اتنا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے کہا اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ اس امر سے جاہل تھے یا آگاہ تھے؟ نہیں غور فرمایا آپ نے بات میں کس رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، انہیں یہ معلوم تھا کہ کتاب کے ساتھ کچھ اور ہے یا معلوم نہیں تھا؟ بات سمجھ گئے؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی نا، یا یہ کہا جائے گا کہ جاہل تھے، معلوم نہیں تھا، تو آپ کی جرت بڑھ جائے، میری جرت تو نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے حضرات کو کہہ دوں کہ وہ جاہل تھے۔ نہیں اور فرمایا تو ہے جی، اور پھر جہاں توہین کا بھی خدشہ ہو، پرچے کا بھی، ایف آئی آر کا بھی خدشہ ہو، تو میں تو نہیں کہہ سکتا، اور دوسرا اس لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ اگر انہیں پتہ نہیں تھا تو انہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا نہیں غور فرمایا توجہ ہے یا نہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ انہیں علم تھا کہ قرآن کے ساتھ رسول کس کو چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے۔ علم تھا، وارث قرآن، علم تھا، آگاہی تھی، دانش تھی اس بات کی، جانتے تھے، اسی لیے جانتے ہوئے مخالفت کی، تبھی تو کہا اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو جب یہ مخالفت ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مخالفت ہے یا نہیں؟ تو کی نا مخالفت، تو اس کا مطلب ہے روز اول سے ایک گروہ تھا جو قرآن کا تو مخالف نہیں تھا، اہل بیت کا مخالف تھا۔ اس کی ابتدا وہی ہو چکی تھی، قرآن سے ان کی مخالفت نہ تھی، اگر تھی اہل بیت سے مخالفت تھی۔ تو اب ہم سادہ سا سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اہل بیت سے مخالفت کی وجہ اور عناد کی وجہ کیا ہے؟ اٹھا سکتے ہیں نا، یہ حق ہمارا بھی بنتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ 2 سال پہلے بھی یہاں بات کی تھی، آج بھی اس کو دہرا دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ہماری قسمت میں لکھ دیا کیا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہم نہیں دینا ہے۔ ہمارا بھی حق ہے، اگر آپ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، ہم سوال نہیں اٹھا سکتے، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں، اور پھر ہمارا بھی حق ہے، حالانکہ ہم نہ زیادہ سوال اٹھاتے ہیں، اور دوسری بات جو کرنے جا رہے ہیں وہ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، ہمارے لوگ کرتے ہی نہیں تو ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ بھئی یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کا جواب ہماری کتاب سے دو۔ یہ منطق عجیب ہوتی ہے، ہونا تو چاہیے یہ مخالف فریق کو کہا جائے اپنی کتابوں سے جو اس سوال کا جواب نہیں، سوال بھی ہمارے پر اٹھائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جواب بھی آپ نے اپنی کتابوں سے نہیں دینا،
نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ جواب آپ نے اپنی کتابوں سے نہیں دینا، جواب ہماری کتابوں سے دینا ہے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال یہ 1400 سال تو نہیں کہتے، بہت بعد میں یہ کتابیں لکھی گئی، جب سے یہ لکھی گئی ہیں اور آیا آج تک ہم سے یہ سوال ہے ہماری کتابوں سے جواب دو، ہماری کتابوں سے۔ ہم پابند ہیں آپ کی کتابوں سے جواب دیں، اور اگر آپ کی کتابیں ہمارے نزدیک اتنی ہی معتبر ہوتی تو پھر آج ہمارے ہاتھ بھی یہاں ہوتے۔ توجہ ہے یعنی غور فرما رہے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی یہاں ہوتے۔ او بھائی ہمیں تو یہ شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اگر آپ کی کتابیں آپ کے نزدیک صحیح ہیں، نہیں غور فرمایا، آپ کے نزدیک صحیح ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ کے نزدیک غلط ہیں، تبھی تو آپ نے ہر کتاب کے ساتھ لفظ صحیح لکھا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح ماجہ، سب کے ساتھ لفظ صحیح لکھا ہے یا نہیں؟ عجیب ہے، جب لفظ صحیح لکھ دیا ہے تو پھر ایک روایت جو 7 مرتبہ آپ کی اتنی بڑی اہم کتابوں میں بخاری میں بھی آئے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 7 مرتبہ، 6 مرتبہ، بالکل ایک لفظوں کے ساتھ، اور 1 مرتبہ فقط ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ آپ کی کتاب میں جب میں پڑھوں گا تو آپ کی سنی سنائی بات ہے، 6 مرتبہ ایک ہی عبارت ہے، اور 7ویں مرتبہ 1 مرتبہ جو ہے فقط ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ تو چلو ایک کو نکال بھی دے پھر بھی 6 مرتبہ ہے نا، تو آپ کے نزدیک صحیح ہے، تو جس صحیح میں 6 مرتبہ یہ روایت آ جائے تو اسے مانا کیوں نہیں جاتا، اسے تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہ رسول اسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں، 2 وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی عطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یاد رکھو یہ دونوں اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک آپ کو حوض کوثر پر نہ لے جائے۔ اب یہ روایت 7 مرتبہ آئی ہے، کہاں آئی ہے؟ اگر ہم کہیں غلط ہے تو پھر تو ہمارے گلے کو آپ پڑھیں گے نا، آپ نے جو ہر کے ساتھ صحیح لکھا ہے، تو جب صحیح لکھا ہے تو پھر اسے مانتے کیوں نہیں؟ نہیں غور فرمایا؟ 1 مرتبہ نہیں ہے، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ بھی یہ روایت آتی تو لفظ صحیح آپ کو مجبور کر رہا تھا کہ اسے تسلیم کرو، تو یہ 1 سے زیادہ مرتبہ آ رہی ہے، یہ 6 مرتبہ آ رہی ہے، اور 1 دفعہ فقط ایک لفظ کی تبدیلی سے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و سنتی، لفظ سنت کو استعمال کیا ہے، اگرچہ بحث کی جائے تو سنت بھی وہیں پہنچے گی جہاں اہل بیت ہے، سنت رسول اہل بیت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ قول رسول، 3 چیزوں کا نام سنت ہے، جو رسول کہہ دے یہ سنت ہے، قول رسول، فعل رسول، جو رسول کرے وہ سنت ہے، تقریر رسول، جو رسول کے سامنے کیا جائے اور رسول خاموش رہے، کیونکہ اگر غلط ہو رہا ہے تو رسول کا فرض ہے روکے اور ٹوکے، اگر رسول روک نہیں رہا، ٹوک نہیں رہا، اور رسول کے سامنے بندہ کام کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا بندہ صحیح کام کر رہا ہے،
اسے کہتے ہیں تقریر رسول. یہ اردو والی تقریر نہیں ہے جو ہم یہ تقریر کر رہے ہیں. تقریر رسول جیسے شاگرد استاد کے سامنے کام کرے اور استاد نہ روک رہا ہو، بیٹا باپ کے سامنے کام کر رہا ہو اور باپ نہ روکے. باپ کا نہ روکنا دلیل ہے بیٹا صحیح کام کر رہا ہے، استاد کا نہ ٹوکنا دلیل ہے شاگرد صحیح کام کر رہا ہے، رسول کا نہ روکنا دلیل ہے تو اس کا امتی صحیح کام. اس کو کہتے ہیں تقریر رسول. تو 3 چیزیں ہیں سنت رسول: قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول. مجھے بتاؤ ان اہل بیت کے حوالے سے قول رسول ہے یا نہیں؟ انہم منی وانا، حدیث کے سامنے آپ پڑھتے ہیں ہے یا نہیں؟ انہم منی وانا منہم. یاد رکھو یہ اہل بیت مجھ سے ہیں، وانا منہم. دیکھیں آپ نے اکیلے اکیلے کر کے بھی سنا ہے علی منی، حسن منی، حسین منی، الفاطمہ بضعۃ منی. اکیلے اکیلے بھی موجود ہے اور اکٹھے بھی انہم منی وانا منہم. یہ مجھ سے ہیں، میں قول رسول ہے یا نہیں؟ بتائیے ہے یا نہیں؟ ہو گیا قول رسول. فعل رسول، فعل رسول جس کو اپنے بستر پہ سلائے، ہاں جس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے. کاندھوں پہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ کتنا اٹھایا؟ اور جب اٹھایا تو ایسا جملہ بڑا بہترین جملہ کہا کہ جب وہ توڑ رہے تھے نا علی، تو ایک دفعہ رسول خدا نے کہا یا علی خوشا بحال تو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو کار حق بھی کو نہیں. علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کا کام کر رہا ہے. اللہ یا علی خوشا بحال تو، علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کا کام کر رہا ہے. وخوشا بحال من، اور مجھے بھی مبارک ہو کہ میں حق کو اٹھائے. خوش اللہ اکبر. یا بڑی مہربانی. صلی علی محمد. یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق میں کو نہیں. علی تجھے مبارک ہو تو کوئی حق کا کام کر رہا ہے. وخوشا بحال من کہ بار حق بھی کشم، اور مجھے مبارک ہو کہ میں حق کو اٹھائے ہوئے. بوجھ نہیں ہے، حق ہے. اسی لیے اگر ہم علی حق کہہ دیں تجھے دکھ لگتا ہے، یہاں رسول حق کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا کہ من بار حق می کشم. محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا یہ بات. تو کیا یہ فعل رسول ہے یا نہیں؟ حسن اور حسین کو کندھوں پہ بٹھائے، اپنی زلفیں ان کے ہاتھ میں دے، نہیں غور فرمایا؟ گود میں بٹھائے، یہ فعل رسول ہے یا نہیں؟ اور سیدہ کو اپنی جگہ پہ لا کے بٹھائے. تو سنت رسول، قول رسول پیش کیا، فعل رسول پیش کیا، تیسرا رہ جاتا ہے تقریر رسول. اور کتنے لوگ تھے جو اہل بیت کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے. اسی لیے وہ بہت بڑا ایک طبقہ تھا اور عظیم اصحاب کا طبقہ تھا، انہیں آج تک نظر انداز یا رسول اللہ. جس بات سے ملک بدر کیا گیا،
ہاں؟ جس جرم میں یہ سزا دی گئی وہ جرم ابا ذر پھر کر رہا ہے۔ ایھا الناس، شام والو سنو، علی خیر البشر، علی بہترین انسان ہے۔ میں کہتا ہوں دوسرا جملہ نہ بھی کہتا ابا ذر تو یہ پہلا جملہ ہی کافی تھا۔ کافی یا نہیں؟ قبلہ صاحبان میرے محترم محبت فرما رہے ہیں، یہ پہلا جملہ ہی کافی تھا، علی خیر۔ اور یہی تو دکھ تھا انہیں کہ ابا ذر علی کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ یہی تو تکلیف تھی ابا ذر سے، اور تکلیف کاہے کی تھی؟ اچھا پھر رک جائیے، آج بڑا ٹی وی پہ بھی 2 سال پہلے اٹھا اور آج تک بھی اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے، فلاں نے توہین کر دی کہ اس نے کہہ دیا کہ علی تو انبیاء سے بھی افضل ہے۔ میں کہتا ہوں اے ابا ذر نے کیا کہا؟ علی خیر البشر، کیا اس بشر میں انبیاء ہیں یا نہیں؟ اور فرمائے بلندر صلوات ہیں یا نہیں بشر؟ بشر کے لفظ میں ہیں، آپ کسی نبی کو نہیں نکال سکتے۔ جو ہمارے سامنے ہیں انبیاء کے نام وہ ہمیں معلوم ہے کہ بشر ہے۔ علی خیر البشر، چھوٹا جملہ نہیں کہا، ابا ذر نے کہا، جسے رسول نے سچا کہا۔ میں تو اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتا جسے رسول سچا کہے، میری جرت تو نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، میں کہتا ہوں امت جسے سچا کہے اسے منواتے ہو، جسے رسول سچا کہے اسے کیوں نہیں مانتے؟ عجیب ہے، رسول جسے سچا کہہ رہا ہے۔ ہاں؟ تکلیف ہی یہی ہے، بات یہی ہے۔ ایک کچھ لوگ وہ ہیں جن کو رسول نے سچا کہا، کچھ افراد، اور کچھ افراد وہ ہیں جنہیں امت سچا کہہ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو آپ اتنا تو فیصلہ کرو۔ میں یہ سوال پھر اٹھا رہا ہوں، میں نے کہا بات وہ جو کرنے لگے تھے وادی بیچ میں ہی رہ گئی کہ ہمارا بھی حق ہے سوال کرنے کا، تو ایک سوال ہم بھی یہ بڑھا دیتے ہیں کہ جن کو رسول سچا کہہ رہا ہے تم کیوں نہیں مانتے؟ رسول نے علی کو کہا سچا، نہیں ماننا تم نے؟ ہاں جی، رسول نے فاطمہ کو کہا سچا، نہیں ماننا تم نے؟ مانا؟ قرآن نے ان 5 کو سچا کہا، غور ہے یا نہیں؟ اور جن کو امت سچا کرے وہ ہم سے منوانا چاہ رہے۔ چلو پہلے تم قرآن اور رسول کے سچوں کو مان لو، پھر ہم دیکھیں گے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا قرآن نے کہ یہی بھی کہا ہے جو امت کے سچوں کے ساتھ ہونا جسے امت سچا کہے، یا ان سچوں کے ساتھ ہونا جسے قرآن اور رسول سچا کہے؟ کوئی تفریق تو کرو نا، کہ جو قرآن کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ کون سے سچے ہیں کہ جنہیں امت بنا رہی ہے سچا، یا جو قرآن کی زبان میں سچے ہیں یا رسول کے کلام میں سچے ہیں، ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو پھر آؤ تلاش کرو قرآن کی زبان میں رسول کی زبان میں کون سچے ہیں، انہیں مان لو۔ اور میں سمجھتا ہوں سچ کے مقابل کون آتا ہے؟ سچ کے مقابل کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، یہی ہے نا۔ تو جسے قرآن تو سچے کے مقابل جھوٹا آتا ہے، سچ کے مقابل جھوٹ آ گیا تو سچے کے مقابل بس فیصلہ کر لو نا۔ جسے قرآن اور رسول نے سچا کہا، جو قرآن اور رسول کی زبان میں سچے ہیں، جو جس وقت ان سچوں کے مقابل آئے گا، جو ان کے مقابل ہے، سچ کے مقابل
جھوٹ آتا ہے اور سچے کے مقابل جھوٹا آتا ہے۔ اب جو علی کے مقابل آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو زہرا کے مقابل آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو حسن کے مقابل آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو حسین کے مقابل آئے گا وہ بھی جھوٹا۔ ایک طرف سچوں کی فوج ہے، ایک طرف جھوٹوں کی فوج ہے۔ اب یہ تیرا انصاف ہے، سچوں کو ماننا ہے یا جھوٹوں کو ماننا ہے۔ ہم نے کوئی زبردستی، لیکن یہ تجھے بتا دیتے ہیں سچے یہ ہیں۔ ہم نہیں کہتے کون جھوٹا، ہمیں نہیں پتا، یہ سچے یہ ہیں۔ اب ان کے مقابل جو آئے گا نا یقیناً اسے ہم جھوٹا کہیں گے۔ اور جو ہے یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تو نہیں نا آپ ہم سے ہمیں روک سکتے۔ علی خیر البشر، اب اثر کہہ رہے ہیں اے اہل شام سنو، علی بہترین انسان۔ قیامت خیز جملہ کہہ دیا تھا لیکن اب اثر رکا نہیں، اس کے آگے بڑھا، کہا سنو علی خیر البشر، علی بہترین انسان ہے۔ من ابا فقط کفر، جس نے اس بات کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یہ وہ علی ہے جسے رسول کہہ رہا ہے من بار حق بھی قسم، میں حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ اس لیے میرے پیغمبر نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق حق کے ساتھ۔ یہ علی اکیلا ہے۔ علی مع الحق، یہ لمحہ تم حق سے باہر علی کی زندگی کو نہیں دکھا سکتے۔ فقط یہ نہیں کہا بلکہ کہا حق الحق کو مقابلہ تو علی کا کرتے ہو، لاؤ کوئی ایک تو لاؤ نا، جس کے ساتھ قرآن ہو اور وہ قرآن کے ساتھ رہے، یا جس کے ساتھ تینوں۔ تو اگر یہ حدیث بھی مان لی جائے تب بھی آپ اہل بیت سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو 6 حدیثیں تو عطرتی اہل بیتی کے ساتھ ہیں جو آپ کی کتابوں میں ہے۔ 7 مرتبہ میں نے کہا آئی ہے، 7 مرتبہ یہ روایت آئی ہے، 1 مرتبہ سنتی لفظ کے ساتھ اور 6 مرتبہ عطرتی اہل بیتی۔ تو کہاں بھاگو گے تم؟ بھاگ کے بتاؤ۔ تو یہ جو اہل بیت کو رسول چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ قرآن کی جگہ پہ نہیں چھوڑ رہا، اپنی جگہ پہ چھوڑ رہا۔ قرآن کی جگہ خالی نہیں ہے، رسول کی جگہ خالی ہوئی ہے۔ قرآن نہیں اٹھا، رسول 63 سالہ زندگی گزار کے جا رہا ہے۔ تو جگہ کون سی خالی ہوئی؟ رسول کی۔ تو پھر اس جگہ پہ کسی نے آنا ہے نا، اس جگہ پہ آنا ہے نا۔ تو رسول نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں، دوسرا عطرتی اہل بیتی۔ عجیب ہے، ایسے ہے رسول کے سامنے سارا زمانہ تھا، اکیلا اہل بیت بھی کہہ سکتا تھا، نہیں غور فرمایا، لیکن اکیلے اہل بیت نہیں کہا، لفظ عطرت کی قید لگا دی، اور وہ بھی پہلے عطرتی اہل بیت۔ اگر عطرت اور اہل بیت کے درمیان واو آ جاتی تو ہم سمجھ لیتے شاید عطرت اور ہے، اہل بیت اور ہے، کیونکہ واو آگے جدا کر دیتی کہ وہ اور ہے۔ جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو مسلسل آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے 2 چیزیں بھیجی، ایک نور
اور دوسری کتاب، تو نور اور ہے، کتاب اور ہے، کتاب نور نہیں ہے، نور کتاب نہیں۔ اس واو نے آ کے بتایا معطوف معطوف علیہ کا خیر ہے، وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ اطرتی اہل بیتی کے درمیان واو نہیں ہے، اگر واو لے آتے تو ہم سمجھ لیتے کہ اطرت اور ہے اور اہل بیت اور ہے، تو ہم سمجھتے کہ دو چیزیں رسول چھوڑ کے جا رہا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ، دو چیزیں، ایک اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ایک اہل بیت۔ تو ٹھیک ہے، تم جس کو بھی چاہتے اہل بیت میں داخل کر لیتے، لیکن یہاں باریکی یہ ہے کہ رسول نے واو کو استعمال نہیں کیا، نہ کر کے بتایا کہ اطرت وہی ہے جو اہل بیت ہے اور اہل بیت وہی ہے جو اطرت ہے۔ اب جو اہل بیت میں تم لاؤ گے ہم دیکھیں گے یہ اطرت میں بھی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ اطرت میں بھی ہے، لغوی اعتبار میں تو لوٹا بھی گھر میں داخل ہے، ہاں؟ تو کیا لوٹے کو اہل بیت کہہ دو گے؟ گھڑا بھی گھر میں ہے، اہل بیت میں داخل کر دو گے؟ لغوی اعتبار میں تو جو گھر میں ہے، ہاں؟ اطرتی اہل بیتی، میں وہ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اطرت ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب ایک زوجہ آگے بڑھی نا اور آ کے جملہ کہا تاذن لی یا رسول اللہ، اے رسول کائنات مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں، تو رسول نے بھی عجیب جملہ کہا انت علی الخیر، اے ام سلمہ تو ادھر ہی بہتر ہے جب تک تو داخل نہیں ہوگی، انت علی الخیر، تو خیر پر ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر چادر میں داخل ہوئی، نہیں غور فرمایا، اگر چادر میں داخل ہوئی تو انت علی الخیر والا جملہ تو پھر نہیں لگنا تھا نا۔ عجیب ہے، میں کہوں گا جناب ام سلمہ تھی نا، یہی تھی نا۔ بھئی حدیث کے صاحب گھروں میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے کہ جب پیغمبر نے کہا اپنی بیٹی سے کہ لاؤ میں بدن میں نہ تھی، جناب خدیجہ مکہ میں ہی وفات پا گئی، اب مدینہ میں عظیم بی بی زوجہ رسول جو سب سے عظیم ہے وہ ام سلمہ ہے، حال کر کے تاکہ رسول سے جواب مل گیا کہ تو اگر سے زوجہ ہے تیرا مقام چادر تطہیر کے باہر ہے، اندر نہیں۔ تیرا مقام چادر تطہیر کے تیرا مقام چادر تطہیر کے باہر ہے، چادر تطہیر کے اندر نہیں۔ کیا جب رسول نے یہ جملہ کہا، جائیے تاریخ پڑھیے، میں کہتا ہوں ہر گلی بوئی دارت، ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے، واقعات وہی ہوتے ہیں لیکن تجزیہ تھوڑے سے جائزے اپنے اپنے ہوتے ہیں، نتیجے ذرا میں کہتا ہوں جائیے مجھے دکھائیے۔ جب رسول نے کہا انت علی الخیر، تو اسی جگہ بہتر ہے، اس کے بعد جناب ام سلمہ نے کوئی دوبارہ تکرار کیا؟ نہیں بات میں کہنا چاہتا ہوں، دوبارہ کوئی تکرار کیا ہو یا اصرار کیا ہو کہ میں آپ کی عظیم زوجہ ہوں؟ نہیں نہ کیا، نہیں نہ کیا۔ وہیں جب رسول کا سن لیا کہ انت علی الخیر، پتہ چل گیا میرا مقام یہی ہے، اس مقام سے جناب ام سلمہ ہٹی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے زوجہ وہی ہے کہ جہاں رسول کھڑا کر کے جائے، اس مقام سے ہٹے نہیں، ہاں ہٹنا نہیں چاہیے۔ اور اگر رسول واضح کہہ کے جائے کہ وہاں نہ جانا، جہاں کتے بھونکیں، توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔
جناب ام سلمہ نے، میں اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں بات کر رہا، جناب ام سلمہ نے واضح کر دیا کہ زوجہ کا مقام یہ ہے، اور بالخصوص زوجہ رسول کا، کہ جہاں رسول کھڑا کرے وہاں کھڑی ہو جائے، جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جائے، اس سے اگر آگے چلے گی تو تجاوز ہوگا۔ اس واسطے ام سلمہ نے تقاضا نہیں کیا پھر۔ اچھا، ام سلمہ کو باہر رکھ دیا، نہیں آئی چادر میں، لیکن ایک فرد اور بھی چادر میں آیا، حالانکہ آپ کہتے ہیں 5 اس چادر کے نیچے آئے، حقیقت میں 6 آئے تھے۔ 6 آئے تھے یا نہیں؟ آپ لفظ سادے سے استعمال کرتے ہیں، 6 آئے تھے، اور وہ اللہ سے بھی اجازت لے کے آیا تھا، اللہ سے اجازت لے کے آیا تھا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اجازت میری طرف سے دے ہے، لیکن وہاں جا کے تجھے بھی کہنا پڑے گا عطا سے ملی یا میں بات کہہ گیا، اب ٹائم نہیں ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ رہ گئے 1 گھنٹے میں، اور میں نے مصائب بھی کچھ۔ صلوات پڑھیے بے حق محمد و آل محمد۔ اللہ نے اجازت دی، مختار کل ہونے کے باوجود کہ اللہ کو اختیار کلی ہے، اجازت دی ہاں جا چلا جا، لیکن یاد رکھ وہاں جا کے کہنا پڑے گا تعظم لی، اے رسول کائنات مجھے اجازت ہے تو مجھے بتائیے۔ یہ تو چادر تھی، جہاں جبرائیل کھڑا ہو گیا وہاں بھی اجازت، تو دروازے پہ تو کبھی داخل نہیں ہوا تھا بغیر اجازت کے۔ آج بھی وہ باب جبرائیل موجود ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ باب جبرائیل کہاں ہے؟ در حقیقت اسی طرف جناب سیدہ کا گھر تھا، باب جبرائیل جہاں اسی سائیڈ پہ جناب سیدہ کا گھر تھا، تو اس کا مطلب جب بھی جبرائیل آیا اسی دروازے سے گیا، اسی دروازے سے نکلا، یہ باب جبرائیل بن گیا۔ تو وہاں بھی اجازت لے کے، جہاں تو موت کا فرشتہ بھی رک جاتا تھا۔ تو بہرحال بات بڑھا رہا ہوں، چھٹا آیا، کون آیا؟ جبرائیل داخل ہو گیا، رسول نے اجازت دے دی، آ جاؤ جبرائیل، تم بھی آ جاؤ۔ جبرائیل بھی داخل ہو گئے۔ تو اب چادر میں کتنے ہیں؟ 6۔ آپ کتنے بولتے ہیں؟ تو جب 6 ہیں تو 6 کیوں نہیں بولتے؟ جب 6 ہیں چادر میں تو 6 بولو نا، تو جب ہیں ہی 6 تو آپ 5 بولتے ہو، کیا پھر غلط بولتے ہو؟ آج تک آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ غلط، اور غلط بھی نہیں ہے، ہیں 5 تا نہیں اس چادر میں، اگرچہ جبرائیل چھٹا آیا ہے، لیکن بولا جائے گا کہ سا کے نیچے 5 ہیں، چھٹا ہو کر بھی 5 کے ساتھ نہیں غور فرمایا، چھٹا ہو کر بھی 5 کے ساتھ نہیں۔ کیوں 5 کے ساتھ نہیں؟ ان 5 جیسا نہیں۔ پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں، میں بات کہہ گیا بھئی، چادر کے نیچے ہے، چھٹا موجود ہے، لیکن 5 کے ساتھ نہیں۔ اگر نہیں بات سمجھے تو میں نے لفظ بدلا ہے، 5 جیسا نہیں۔ کیوں 5 کے ساتھ نہیں؟ 5 جیسا نہیں۔ تو حالانکہ یہ جبرائیل فرشتہ ہے، فرشتہ نور ہوتا ہے، نور ہے نا، اس میں تو بشریت کی چیز نہیں۔ تو بھائی جب نور ہو کے ان جیسا نور نہیں، تو تو بشر ہو کر کہتا ہے میں ان جیسا کہ میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت چیزیں رہ گئیں، میں چاہتا تھا بیان کرنا لیکن ٹائم اسی میں گزر گیا۔
انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب، دوسری عطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، دونوں سے، قرآن اور اہل بیت سے، لن تضلوا بعدی، پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے بعد گمراہ نہیں ہو۔ تو مفہوم مخالف کیا ہو گیا کہ اگر ان دونوں سے تمسک چھوڑ دیا یا دونوں میں سے کسی ایک سے چھوڑ دیا، اگر کوئی قرآن کو پکڑ لیتا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے، تب بھی وہ گمراہی سے نہیں بچے گا۔ اگر کوئی اہل بیت کو اپنے نظام میں پکڑتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، تب بھی وہ گمراہی سے نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ اہل بیت وہاں ہوں گے جہاں قرآن ہوگا، قرآن وہاں رہے گا جہاں اہل بیت ہوں گے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ جو ان میں جدائی ڈالنا چاہتا ہے وہ خود ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، بس دکھ تو یہی ہے کہ جن سے رسول نے تمسک کا حکم دیا تھا، مسلمانوں نے انہی کے ساتھ قرآن سے تمسک کا حکم دیا، قرآن بھی نیزے پہ، اہل بیت سے تمسک کا حکم دیا، اہل بیت بھی نیزوں پر۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں آج، اگرچہ 2 دن پہلے مجھے کہنا چاہیے تھا، پڑھنا چاہیے تھا، یاد نہ رہا، کسی نے یاد نہ، آج دل چاہتا آخری مجلس ہے حسین کی چھوٹی بیٹی کا ذکر کرو۔ اور یہ جناب رباب کی قسمت ہے کہ 2 ہی بچے تھے، ایک کربلا میں رہ گیا اور دوسرا شام میں رہ گیا، اور کہا آج کے بعد نہ میں ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ میں چھاؤں پہ بیٹھوں گی۔ شوہر تھا وہ بھی کربلا میں، اصغر جیسا بیٹا بھی کربلا میں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شرازی کی یہ تحقیق، سید صادق شرازی کی یہ تحقیق ہے کہ اصغر پتہ نہیں رباب کو کتنا پیارا تھا کہ وہ فرماتے ہیں آج بھی اصغر حسین کے سینے پر لیٹا ہوا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ آج بھی وہ فرماتے ہیں، یہ ان کی تحقیق ہے کہ جناب اصغر، اکبر تو ساتھ ہے نا، اور جناب اصغر امام حسین کے سینے پر ہے، ایک ہی قبر میں اور سینے پر۔ جناب صادق شرازی کہتے ہیں کہاں؟ امام حسین کے سینے پر۔ میں کہوں گا اصغر تیری شہادت بڑی مظلومانہ ہے، لیکن باپ کا سینہ تو مل گیا، جو اس باپ کے سینے کی عادی تھی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ ذرا کرو نا وہ وقت یاد جب امام حسین رخصت آخر کر کے خیمے سے باہر نکلے ہیں نا، اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور گھوڑے کو ایڑی لگائی، چل مجھے لے چل۔ 2 قدم چل کے علماء کہتے ہیں گھوڑا رک گیا۔ امام نے کہا میں سمجھ گیا تو تھک گیا ہے، صبح سے اب تک میرے ساتھ لاشیں اٹھائے ہیں، لیکن اب حسین کو چھوڑا، حسین تو اس سے وعدہ کرتا ہے پھر سفر نہیں کروں گا پھر تیری پشت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ جب میرے مولا نے کہا نا، علماء نے کہا گھوڑے نے ایک دفعہ اپنا سر اٹھایا، امام کی طرف دیکھا، دیکھ کر زبان بے زبانی سے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، مولا میں تو چلنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح، یہاں قیامت ہے۔ اب جو امام نے نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ 4 سال کی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا،
میرا قاسم گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا، گھوڑا میرے بابا کو نہ لے کے جا۔ علماء کہتے ہیں مولا اترے اور اتر کے کہا سکینہ اللہ کی مصلحت اسی میں ہے، مجھے جانے دو۔ اس وقت بیوی نے کہا بابا آپ کو معلوم ہے میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، اجرکم اللہ، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سکینہ بی بی کا نام نہیں تھا، نام فاطمہ ہی تھا۔ سکینہ کیوں؟ روایت میں امام فرماتے ہیں امام حسین کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ باپ کے سینے پہ سونے کی عادی، کہتی ہے بابا آپ جانتے ہیں میں آپ کے سینے کے بغیر نہیں سو سکتی، میں کہاں سوؤں گی؟ کہا بیٹا آج کے بعد تو اپنی ماں کے پاس سوئے۔ جب سنا نا ماں کے پاس سوئے گی، اور ماں نے لکھا ایک دفعہ سکینہ تڑپ گئی۔ کہا بابا کیا آپ کی شہادت کے بعد لوگ خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ بس ازادارہ نسانی ہو گئی شہادت، جل گئے خیمے، بیویاں کھڑی ہیں جلے ہوئے خیموں کے مائیں۔ ایک دفعہ بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے کہا، ثانیہ زہرا نے، اے بہن چلو جو بچے بچ گئے ہیں انہیں اکٹھا کر لیا جائے۔ اور والے لکھا ہے 15 سے 20 تک بچے بچے، لیکن جب پامالی ہوئی نا تو بکھر گئے، نکلی ہیں ڈھونڈنے ایک ایک بچے کو۔ ایک جگہ بی بی نے فوراً بڑی بہن سے کہا، بہن زینب ہاں بہن کیا بات ہے؟ وہ دیکھو 2 بچے بیٹھے ہیں، بغل گیر بیٹھے ہیں۔ دوڑی دونوں بیویاں، ایک نے ایک بچے کو پکڑا، دوسری نے دوسری بچے کو پکڑا، لیکن کیا عجیب دیکھا، جیسے بیویوں نے ہاتھ ڈالا نا ایک بچہ دائیں جھک گیا ایک بائیں جھک گیا۔ بی بی کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، بی بی یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ کہیں کوئی بچہ ملا تو گھوڑے کی ٹانپوں کا نشان سینے پر۔ آخر مقتل میں داخل ہو گئی۔ سکینہ سکینہ ثانیہ زہرا آواز دے رہی ہیں، کیا دیکھا؟ چلی جا رہی تھی، کیا دیکھا؟ ایک جگہ پتھروں کا ڈھیر ہے، سنیں گے جملہ؟ ایک جگہ پتھروں کا ڈھیر ہے، بیویوں کے قدم رک گئے، کیوں؟ دیکھتی ہیں کہ سکینہ وہاں لپٹی پڑی ہے اور بابا بابا کہہ کے رو رہی ہے۔ شہزادیاں دوڑ کے پہنچی، اے سکینہ اے سکینہ، پھوپھی اماں بیٹا تو کہاں پڑی ہوئی ہے؟ کہا بی بی پھوپھی اماں میں بابا کے لاشا پر ہوں۔ اجرکم اللہ، کہا پھوپھی اماں میں بابا کے لاشا پر ہوں۔ کہا بیٹا یہاں تو پتھروں کا ڈھیر ہے۔ کہا انہیں پتھروں کے نیچے میرے بابا کا لاشا ہے۔ بی بی آگے بڑھی، کہا بیٹا لاش تو سر و گردن سے پہچانی جاتی ہے، یہاں میرے بھیا کا سر تو نہیں ہے، تو نے کیسے پہچان لیا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب میں آئی ہوں نا مقتل میں اور میں بابا بابا کہہ کے پکار رہی تھی، ایک دفعہ ان پتھروں کے ڈھیر سے آواز بلند ہوئی، یا بنیا الیہ الیہ، او میرا سکینہ بیٹا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ ہاں بیٹا تیرا بابا ادھر ہے، آجا تیرا بابا ادھر ہے۔ کہا بھی پھوپھی اماں میں نے پہچان لیا۔ بس عزاداران حسینی، اس بی بی کے پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں میں کہاں تک بیان کروں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک منزل کے بعد قافلہ جیسے رکا نا، شمر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا سید سجاد کے پاس۔ سجاد وہ سکینہ کہاں ہے؟ کہ ظالم اب کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے حکم ہوا ہے
سکینہ کو علیحدہ سوار کیا جائے۔ سنیں گے جملہ بس چند 2-4 منٹ کا مجھے حکم ملا ہے سکینہ کو علیحدہ سوار کیا جائے۔ جیسے ہی سنا نا سکینہ نے پھوپھی کی گود میں تھی، ایک دفعہ تڑپ گئی، پھوپھی اماں بھیا سجاد میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ اس ظالم نے آ کے کھینچا، سکینہ روتی رہی، یہ کھینچتا ہوا لے گیا اور بی بی کی زبان سے جو جملے تھے پھوپھی اماں بھیا سجاد۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ ایک اونٹ کو لا کے بٹھایا جس کی پشت ننگی تھی، کوئی چیز اس اونٹ کی پشت پہ نہیں تھی۔ اب سنیں گے جملہ، اس ظالم نے سکینہ کو سینے کے بل لٹایا، اس اونٹ کی پشت پر لٹانے کے بعد ایک رسی لے کے بی بی کو باندھنا شروع کیا۔ اب جیسے یہ باندھ رہا تھا نا، سکینہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں بھیا سجاد بھیا سجاد، پھوپھی اماں میں اکیلے صبر نہیں کر سکتی۔ کبھی پھوپھی کو پکارتی، کبھی بھیا کو پکارتی، مگر یہ ظالم رسی باندھتا رہا۔ علماء نے لکھا ایک منزل کے بعد جب قافلہ رکا اور اونٹ کی رسی کھولی گئی، سکینہ کا سینہ زخمی تھا، اونٹ کی پشت خون سے بھری ہوئی تھی، اور سکینہ رو رو کے کہہ رہی بھیا میں زخمی ہو گئی، پھوپھی اماں میں اکیلے۔ بس عزاداران حسینی بڑی پیاری تھی نا، باپ کو بڑی پیاری تھی۔ یہ واقعہ ایسا ہے جو پورے راستے میں کہیں اور نہیں ملا۔ بچے ایک نہیں گرے، کئی بچے گرے۔ ذرا آپ مقتل پڑھیں تو آپ کو ملے گا کتنے بچے گرے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بیویوں کے تو ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، جو بچے رہ گئے تھے انہوں نے ماؤں کے کپڑے پکڑے ہوئے تھے۔ اب بچوں کی کتنی کی طاقت ہوتی ہے، جب بچہ تھک جاتا ایسا ایسا ہاتھ چھوٹتا اور بچہ زمین پہ آتا، ماں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، بس اتنا کہنا بیٹا اللہ کے حوالے، بیٹا اللہ کے حوالے۔ یہی وجہ ہے جب ہم کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا سفر کریں، ہر جگہ آپ کو چھوٹی چھوٹی قبریں ملیں گی، یہ انہی بچوں کی ہیں جو راستے میں ماں کی گود سے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے۔ میں نے عرض کیا بچے گرے، مگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ زمین میں گڑ جاتا ہے، آگے نہیں چل پاتا۔ شمر دوڑتا ہوا آیا، سجاد قمیض اٹھاؤ۔ کہا ظالم اب کیا چاہتا ہے؟ کہا تیرے باپ جس نیزے پہ تیرے باپ کا سر ہے وہ چل نہیں رہا، وہ زمین میں گڑ گیا ہے، یا ظلم برداشت کرو، یا یہ تازیانے کھاؤ، یا پھر باپ کو کہو چلے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ امام سجاد نے کہا بابا تو جانتا ہے تیرا بیٹا بیمار ہے، تیرا بیٹا مریض ہے، اور اب میں برداشت نہیں کر سکتا اس کے تازیانے، بابا تو چلتا کیوں نہیں؟ ایک دفعہ آواز آئی سجاد میں کیسے چلوں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ، اجرکم اللہ، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ گر چکی ہے۔ بس عزاداران حسینی میں کیسے پڑھوں کہ وہ بی بی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اونٹ سے زمین پہ آئی، کیسے آئی ہوگی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عباس کے تو بازو نہیں تھے نا، کیسے زین سے زمین پہ آئے؟ اور ثانیہ زہرا دوڑی، پیچھے دوڑی، سکینہ کرتے ہوئے دوڑی۔ ایک جگہ نشیب میں دیکھا کہ ایک سیاہ برقعے میں بی بی ہے جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی پیار کر رہی۔ ثانیہ زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بی بی اس بچے کو تو لوگ تماچے مارتے،
اس بچی کو تو لوگ تماچے مارتے ہیں، دیکھ اس کے رخسار زخمی ہے، دیکھ اس کے کان زخمی ہے، تو اس بچی کو پیار کر رہی، لا یہ بچی مجھے دے۔ اور ہاں بی بی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، بس ایک آدھ منٹ میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تو نے اس یتیم بچی سے پیار کیا ہے، لیکن ذرا مجھے بتانا تو ہے کون، تاکہ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں روز قیامت اپنی ماں زہرا کو کہوں۔ سن رہے ہیں جملے؟ میں اپنی ماں زہرا کو تیرے لیے درخواست پیش کروں گی، ذرا مجھے بتا تو کون ہے۔ جب اتنا کہنا تھا بیوی بتا تو کون ہے، ایک دفعہ بیوی نے اپنا نقاب اٹھایا، ارے زینب کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا زینب ذرا میری طرف دیکھ، میں کوئی اور نہیں، تیری ماں فاطمہ، تیری ماں فاطمہ۔